الحمد للہ العلی الاجل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکمل وعلی آلہ الاجمل واصحابہ الاکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا فروش اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے، اور کیا زکوٰۃ کے اندر کپڑا بھی دے سکتا ہے، اور کس قیمت کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ کے اندر کپڑا ادا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو کپڑا ہے یہ اموال تجارت میں سے ہے۔ جب اس کو لیا ہی آگے سیل کرنے کی نیت سے ہے تو یہ جو کپڑا ہوگا یہ بھی مال تجارت میں داخل ہوگا، اور مال تجارت کے اوپر جو ہی اسلامی تاریخ کے مطابق سال گزرتا ہے 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص اس میں دیکھ لے کہ اس کی دکان کے اندر کتنا کپڑا پڑا ہوا ہے یا کتنا مال اس بندے کے پاس موجود ہے کہ جو سیل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو جتنا مال بھی اس بندے نے سیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کل مال کے اوپر شرعی اعتبار سے بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس کے اندر یہ بھی وہ دیکھ لے مزید ساتھ احتیاطاً کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی اضافی رقم پڑی ہے یا گھر کے اندر کوئی تھوڑا بہت سونا چاندی پڑا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کل مال کو ملا کر وہ بندہ کل مال کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ جتنا بھی اس بندے نے ادھار کپڑا لیا ہوا ہے یا اس بندے کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض کو بھی الگ کر لے گا، جو ماہانہ اس نے دکان کا کرایہ وغیرہ دینا ہے اس کو بھی وہ الگ کر لے گا، حاجات اصلیہ کو بھی نکال کر بقیہ جو رقم اس بندے کے پاس اضافی بچ جائے گی اس بندے کی وہ اس رقم کی وہ بندہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کیا وہ کپڑا بھی زکوٰۃ کے اندر دے سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر جو بھی مالی چیز ہے جو ایک مالیت رکھتی ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو کپڑے کی بھی ایک ویلیو ہے، یہ ایک مال کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے اندر وہ بندہ کپڑا بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ جتنے کا کپڑا ہوگا فقراء کو دے دے تو ایسی صورت کے اندر اس بندے کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس حساب سے ادا ہو جائے گی۔ اور جب وہ بندہ کپڑا ادا کرے گا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی قیمت اس کے اندر لگائے گا، بلکہ شرعی اعتبار سے جتنے کا اس بندے نے کپڑا خریدا اس قیمت کو بھی نہیں دیکھے گا، اور اپنی مرضی کی قیمت بھی وہ بندہ نہیں لگا سکتا، بلکہ مارکیٹ کے اندر جو عام طور پر جو کپڑا وہ دے رہا ہے فقراء کو، مارکیٹ کے اندر جو عام طور پر اس کا ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جتنا وہ کپڑا فقراء کو دے دے گا اس کا جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت دیکھ لیں گے، اگر اس کی زکوٰۃ بھی اتنی ہی بنتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بصورت دیگر جو بقیہ زکوٰۃ ہوگی وہ بندہ جو ہے نا وہ مال سے ادا کرے گا۔ تو اس حوالے سے اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ اپنی مرضی کی قیمت لگانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور اس میں کوشش کی جائے کہ جو اچھی چیز ہے وہ فقراء کو دی جائے۔ بہرحال اگر وہ مالی چیز زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہتا ہے، کپڑا دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کپڑا بھی زکوٰۃ کے اندر دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔